چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ قدرت کاملہ ہے جو اپنے بندے کو بلند سے بلند مقام تک پہنچا دیتی ہے، علم کے خزانوں سے نوازتی ہے اور اخلاق، کردار اور انسانیت کا ایک بہترین نمونہ بنا دیتی ہے. اس کے علاوہ اس کے اختیار میں یہ بھی ہے کہ وہ بندے کو دین و دنیا کی دولت سے سرفراز کرتی ہے. ایسے ہی چند خوش نصیب بندوں میں جناب بہادر یار جنگ کا نام سر فہرست ہے. آپ ایک زندہ جاوید شخصیت ہے اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس ملت کو زینت بخشی ہے، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس ملت کو زینت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں. چہرہ کتابی، رنگ شہابی، آنکھیں خوابی، خط دراصل کے نعمت سے سرفراز، چلے تو سارے زمانے کو ساتھ لے کر چلے، بولے تو سروش عربی کو مات دے. نظر اٹھائی تو انگنت گرویدہ، نظر اٹھائی تو انگنت گرویدہ، حکم دے ہزاروں سر کٹنے پر آمدہ. حکمت اور بے نیاز ان کی قوت تھی. آپ پیدا تو حیدرآباد میں ہوئے لیکن بہت جلد سارے ہندوستان نے آپ کی خطابات کی دم مچ گئی اور آپ بلا شبہ ایک ہماگیر شخصیت بن گئے. آپ کی خطابات اور لسانی طاقت کے پیش نظر خود نے آپ کو لسان الامت کے خطاب سے نوازا. مجلس اتحاد المسلمین کا قیام انہی کی ذکر اور عمل کا نتیجہ ہے. کردار اور باکمال شخصیت کا اثر یہ ہوا کہ ایک مختصر سی مدت میں مجلس اتحاد المسلمین ایک واسع مستحکم ادارہ بن گیا. سامعین کرام ذرا توجہ فرمائے. لوگوں نے شمع کا نور دیکھا، لوگوں نے شمع کا نور دیکھا، لیکن اس کے سوزے دل کا اندازہ نہیں کیا. جگنوں کی چمک دیکھی، جگنوں کی چمک دیکھی، لیکن اس کی جگر سوزی اور اضطرار کا راز نہ جان سکے. نواب صاحب کو شکایت تھی کہ لوگوں نے انہیں خطیب اور قائد سمجھ لیا، لیکن اس پیام پر ان کی نظر نہیں گئی جو ان کے نوایاشی خانے کا حاصل تھی. نواب صاحب خول کے ذہنی اور اپنے بات کے پکے تھے، جو کہتے تھے وہ کر دکھا دیتے تھے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ خدا کے بندوں کی خدمت جو کرتے ہیں ہر دم، خدا کے بندوں کی خدمت جو کرتے ہیں ہر دم، روشن لحظ میں بھی ان کا کفن مہکتا ہے. سامعین کرام، قائد ملت کی وابستگی بڑے صغیر کی اور اس تحریک اور ادارہ یا تحریکات کا تعلق ملت اسلامیہ کی مفادات کی بازار، ذہن و فکر، اصلاح اور فلاحی کام اور تعلیمی نظام سے متعلق رہی. سامعین کرام، بہادر یار جنگ صاحب قائد بھی تھے، سیاست دان بھی تھے، لیکن میرے دوستوں بھائیوں، بنیادی طور پر وہ صرف سچے مسلمان تھے. ان کی تمام سرگرمیوں کا جذبہ ایمانی کار فرما تھا. وہ مسائل پر اسلامی نقطہ نظر سے غور فرماتے تھے اور اسی روشنی میں دیکھتے تھے. آپ آل انڈیا مسلم لیگ کے بانی اور صدر رہے. بہادر یار جنگ صاحب آل انڈیا مسلم لیگ کے قائم کی آخری دم تک بانی اور صدر رہے. اس لیگ کی تنظیم نہایت مشکل اور اس کا عملی کام اس سے بھی زیادہ مشکل تھا، لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، بہادر یار جنگ کی اعلیٰ دماغ محنت و خلوص نے اس کو ایک ایسی طاقت بنا دیا جن غیر مسلم ریاستوں میں
نبی کے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے نواب صاحب نے کہا تھا کہ مسلمان قرآن شریف کو سمجھے اور اس پر سختی سے عمل پیرا ہو جائے. اگر مسلمان اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ کہیں کے نہیں رہیں گے. یہی ان کی پناہ گاہ ہے. بہادر صاحب فرماتے تھے تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں کہ مشکل آسان ہونا، ورنہ مشکل نہیں کہ مشکل آسان ہونا. پورے عالم پر حکومت تیری اے مسلمان، پورے عالم پر حکومت تیری اے مسلمان، گر تو سمجھ جائے کہ تیرا مسلمان ہونا، گر تو سمجھ جائے کہ تیرا مسلمان ہونا. سامعین کرام، قائد ملت فرماتے تھے کہ آج ملت کو ان افراد کی ضرورت نہیں جو شجرہ ملت پر پھول بن کر مہکنا چاہتے ہیں اور پھل بن کر لذب بننا چاہتے ہیں. سامعین کرام، بلکہ آج ملت کو ان افراد کی ضرورت ہے جو کھاد بن کر زمین میں جذب ہو جائے. آج ملت کو ان بنیادی پتھروں کی ضرورت ہے جو ہمیشہ کے لیے زمین میں دفن ہو کر مجلس کے استحکام کی ضمانت دے سکے. سامعین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اقبال کے شاہین زادے کی آج 74ویں برسی بنائی جا رہی ہے. قائد ملت کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ اصل و حاضر پر پورا صادق ہو رہا ہے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، آج مسلمانوں نے اپنے اس عظیم قائد کی تعلیمی خدمات، ان کا کردار اور ان کے اقوال کو فراموش کر دیا، جس نے اسلام کی روح سے مسلمانوں کے دلوں کو گرمایا تھا. ان کے مردہ دلوں میں جذبہ ایمانی پیدا کیا اور سوئی ہوئی قوم کو بیدار کر دیا. لہذا سامعین کرام، عصر حاضر میں بہادر صاحب کی گھریلو زندگی ہو یا سماجی زندگی، عبادت ہو یا معاملات، سیاست ہو یا اخلاقیات، آپ کی زندگی کا عملی نمونہ ہر شعبہ زندگی کے لیے، تمام انسانوں کے لیے قابل تقلید اور مشعل ہے. سامعین کرام، آج اس عظیم قائد کی یوم وفات ہم سب کو جھنجھوڑ رہی ہے. قائد ملت سے عقیدت رکھنے والوں کا فرض یہ ہے کہ وہ قائد کی زندگی کو سمجھے اور اس پر سختی سے عمل کرے. میں اپنی تقریر کا اختتام بہادر صاحب کی شخصیت پر اس شعر سے کرتا ہوں. قدر اب تک تیری کائنات نے جانی ہی نہیں، قدر اب تک تیری کائنات نے جانی ہی نہیں. تجھ میں شعلہ بھی ہے صرف شعلہ نوائی ہی نہیں، تجھ میں شعلہ بھی ہے صرف شعلہ نوائی ہی نہیں. تو حقیقت بھی ہے دلچسپ کہانی ہی نہیں، تو حقیقت بھی ہے دلچسپ کہانی ہی نہیں. تیری ہستی بھی ہے ایک چیز، تیری ہستی بھی ہے ایک چیز، صرف کامرانی ہی نہیں. اور آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قائد ملت، فخر ملت، سالار ملت صاحب کو جنت فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، نقیب ملت اور حبیب ملت کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.